تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو نیک لوگوں کا مددگار، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا، شکستہ دل لوگوں کی ڈھارس بندھانے والا ہے۔ ہم انکساری اختیار کرنے والوں کی طرح اس کی تعریف کرتے ہیں، مقرب لوگوں کی طرح اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور کثرت سے رجوع کرنے والوں کی طرح اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے گنہگاروں کو چھوٹ دی، غافلوں کو مہلت دی، اور اس سے لو لگانے والوں کو امید دلائی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں ان کے رب نے قیامت سے پہلے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ساری مخلوق کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اللہ آپ پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، اور آپ کے پاک اور طیب اہل خانہ پر، اور روشن رو بابرکت صحابہ پر، اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، لوگوں میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس سے درگزر رحمت، معافی اور رضا طلب کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ جو اسے پکارے اسے رد نہیں کرتا، اور جو اس سے مناجات کرے اور امید رکھے اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ عز و جل نے اس نفس کو پیدا کیا اور خواہشات کا میلان بے شک اللہ عز و جل نے اس نفس کو پیدا کیا اور خواہشات کا میلان اور شہوات کے سامنے کمزور پڑنا، برائیوں کا ارتکاب کرنا اور گناہوں میں پڑنا اس کی فطرت میں رکھا۔ یہ سب گہری حکمتوں اور عظیم مقاصد کے تحت ہے۔ ان میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عفو، مغفرت، بردباری اور رحمت جیسی اللہ کے صفاتی جلال و کمال جلوہ گر ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں مٹا دیتا اور ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سے مغفرت استغفار کرتے تو اللہ انہیں بخش دیتا، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے پیٹھ پیچھے ڈرتا ہے، اور تاکہ بندے توبہ و استغفار کی عبادت کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور تاکہ انہیں اللہ کی یاد آ جائے اور وہ چوکنے ہو جائیں، اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، یقیناً جو لوگ متقی ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو چوکنے ہو جاتے ہیں اور ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مومن بندہ ایسا نہیں جس کے پاس کوئی گناہ نہ ہو جس سے وہ وقتاً فوقتاً کرتا ہے، یا ایسا گناہ جس پر وہ قائم نہ ہو اور وہ اسے نہیں چھوڑتا ہے یہاں تک کہ بندہ دنیا کو چھوڑ دے۔ بے شک مومن کو آزمائش میں مبتلا ہونے والا، بار بار توبہ کرنے والا، بھولنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور تاکہ وہ انکساری اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعد ان میں نیک تھے اور بعد ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ یہ ساری چیزیں سب سے بڑی عبادتوں اور عظیم ترین قربتوں میں سے ہیں، اور زمین و آسمان کے رب کے نزدیک محبوب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خود سے اسی قدر قریب رکھا جس قدر انہوں نے اپنی خواہشوں پر قابو پایا اور اپنی شہوتوں پر غالب ہوئے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس انسانی نفس کی فطرت کا اور اس میں ودیت کی گئی خواہشات کا علم ہے، اس لیے اس نے اس کے لیے ایسے اعمال اور اسباب مہیا کیے جن کے ذریعے جن کے ذریعے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کی تلافی کر سکے، اور
उन अजीम तरीन और बंदों के लिए आसान और सहल तरीन असबाब में से ये है कि बुराइयों के बाद नेकियां की जाएं। अल्लाह सुब्हाना ने फरमाया, दिन के दोनों किनारों में नमाज कायम रखो, और रात के कुछ हिस्सों में भी यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये नसीहत है नसीहत कबूल करने वालों के लिए। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म दिया और फरमाया, और बुराई को इस तरीके से दफ़ा करो जो सबसे बेहतर हो। और हम खूब जानते हैं जो बयान करते हैं। अबू दर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो, बुराई के बाद नेकी करो, वो उसे मिटा देगी, और लोगों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आओ। इसे इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है। और अल्लाह ताला ने उसे इस उम्मत में नजात पाने वालों की सिफ़ात में से करार दिया और फरमाया, और जो लोग अपने रब की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो हमने उन्हें दिया उसमें छुप कर और खुले आम खर्च करते हैं, और नेकी से बुराई को दफ़ा करते हैं, वही हैं जिनके लिए आखिरत में बेहतरीन अंजाम है। और इसे गुज़रे हुए लोगों की खूबियों में से शुमार किया है। फरमाया, जिसको हमने इससे पहले किताब इनायत फरमाई हो इस पर भी ईमान रखते हैं, और जब उसकी आयतें उनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से हक़ होने पर हमारा ईमान है, हम तो पहले ही से मुसलमान थे। ये अपने किए हुए सब्र के बदले दोहरा दोहरा अजर दिए जाएंगे। ये नेकी से बदी को टाल देते हैं, और हमने जो उन्हें दे रखा है उसमें से देते रहते हैं। अल्लाह के बंदो, अमाल बहुत ज़्यादा हैं, तक़र्रुब के काम नौ बनौ हैं, और ये सब गुनाह के बाद नेकी करने के ज़ुमरे में आते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है और दर्जात बुलंद फरमाता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नागवारी के बावजूद अच्छी तरह वज़ू करना, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा चल कर जाना, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, यही रिबात यानी पासबानी है, यही रिबात यानी पासबानी है। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डालना सदका है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है, अपने भाई के सामने मुस्कुराना सदका है, लोगों के रास्ते से पत्थर कांटा या हड्डी हटा देना तुम्हारे लिए सदका है, और किसी भटके हुए की रहनुमाई करना भी सदका है। इसे इमाम बुखारी ने अदब मुफरद में और इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में रवायत किया है। और उन अमाल में से जिनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है और ख़ताओं को धो देता है, सबसे अज़ीम अमल तौहीद की नेकी है। और तुम क्या जानो कि तौहीद की नेकी क्या है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह कहता है, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूँगा। चाहे तेरे गुनाह किसी भी दर्जे पर पहुँचे हुए हों, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान को छूने लगें, फिर तू मुझसे मग़फ़रत तलब करने लगे तो मैं तुझे बख्श दूँगा, और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन के बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मिले, बशर्ते कि तूने मेरे साथ किसी तरह का शिरक ना किया हो, तो मैं तेरे पास उसके बराबर मग़फ़रत लेकर आऊँगा। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, हमें गुनाहों को ख़त्म करने और ख़ताओं को मिटाने की कितनी शदीद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इस दौर में जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का गलबा है
اور مومن کے دل پر ایک کے بعد ایک فتنے کی یلغار ہے، اور بغیر کسی اجازت اور انتظار کے شبہات اور شہوات، گناہ اور منکر اعمال رات دن خفیہ و علانیہ طور پر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پس اے گنہگار اور اے گنہگاروں اور کوتاہ کاروں، اللہ کے فضل سے نا امید نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ ہر گناہ جو تم سے سرزد ہوا اسے بعد میں نیک عمل کرنے کا محرک بناؤ، تاکہ تم ہمیشہ اللہ کی رحمت، مغفرت، پردہ پوشی اور کرم کے سائے میں رہو۔ یوں وہ تمہیں اپنی وسیع بخشش سے ڈھانپ لے گا اور اپنی مضبوط حفاظت سے گھیر لے گا۔ اے اللہ، ہمیں اس سرکش نفس کے شر سے بچا لے اور ہمیں خالص توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جب نیکی کریں تو خوش ہو جائیں اور جب برائی کریں تو استغفار کریں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں، پس تم بھی اس سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے بندوں کو مہلت دی اور انہیں فوراً سزا نہیں دی، اور اس نے ان لوگوں کے لیے ایسے اعمال مقرر کیے جن کے ذریعے وہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرتے ہیں، اور جن کے بدلے اللہ انہیں کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور درود و سلام ہو ان پر جنہیں ان کے رب نے ان لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جو اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اور اپنی خطاؤں سے گھبراتے ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور تابعین پر، جن کی تعریف اللہ نے پڑھی جانے والی اور لکھی ہوئی آیات میں فرمائی ہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے مانوس ہونے، خطاؤں کو معمول بنانے اور برائیوں کی عادت ڈالنے سے بچتا رہے، کیونکہ یہ ناکامی، محرومی کی علامت ہے اور رحمان سے دوری کی نشانی ہے۔ اور جو شخص اپنی برائی سے دکھی ہو، اپنی خطا پر غمگین ہو اور اپنے گناہوں پر فکر مند ہو تو ایمان کی علامت ہے اور رحمان کی قربت کی نشانی ہے، اور جہاں تک بندہ اس حالت میں ہے تو وہ بہت بڑی بھلائی پر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور اپنی برائی پر رنجیدہ ہو وہ مومن ہے۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ پھر درود و سلام بھیجو اللہ کی سب سے بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ پر، جیسے تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے رسول ہمارے نبی محمد پر درود سلام اور مزید برکت نازل فرما، اور اے اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد کے لوگ جو قیامت تک ان کی پیروی کریں ان سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اور اپنے موحد اور مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے غم زدہ لوگوں کے غم دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کر، مقروضوں کا قرض ادا کر، اور ہمارے مریضوں اور تمام مسلم مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین کو حق، توفیق اور درستگی سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی عمر، صحت، عافیت اور بھرپور نعمت کے ساتھ دراز فرما، اور ان کو اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان امور کی توفیق دے جو ملک و ملت کی بھلائی اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت و رفعت کا باعث ہوں۔ اے رب العالمین،
اے اللہ ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر ڈٹے ہوئے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں اپنی اس آنکھ کی حفاظت میں رکھ جو کبھی نہیں سوتی، اور اپنی اس قوت و سہارے سے انہیں محفوظ کر لے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مددگار، پشت پناہ، معاون اور ناصر بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں اور سوڈان میں اور ہر جگہ ان کا حامی بن جا۔ اے اللہ ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے، ان کے خوف کو امن میں بدل دے، اور ان کی تنگی کو کشادگی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما جو ہم نے چھپ کر کیے اور جو علانیہ کیے، اور وہ بھی جنہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے رکھنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے ایسے اعمال مہیا فرما اور ہمارے لیے ایسے اقوال آسان کر دے جن کے ذریعے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عیبوں کو چھپا دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور ہمیں مصیبتوں سے بچا لے۔ بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ